السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے ایام کی اہمیت اور اس میں کرنے والے اعمال کا ذکر کیا جائے گا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے افضل ایام ہیں۔ ان میں کیا گیا ہر نیک عمل عام دنوں کے مقابلہ میں کئی گنا بڑھا کر قبول کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 969، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ رب العزت کو ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے نیک اعمال سے افضل نہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ واپس نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا۔ اس عشرے میں کرنے کے اہم اور نیک اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، تکبیرات تشریق کا اہتمام، یعنی صبح شام اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی، خاص طور پر فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 3، روزہ رکھنا، مسلم شریف حدیث نمبر 1162، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ویسے تو ان 10 ایام میں روزہ رکھنا بہت افضل ہے، لیکن 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ بہت اہم ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا ان دنوں میں بہت باعث اجر ہے۔ نمبر 5، ذکر و تسبیح کی کثرت، یعنی تیسرے کلمے کی کثرت کریں، درود شریف کا کثرت کریں اور توبہ استغفار ان دنوں میں بہت اہم ہے۔ ایک اور بات کہ ان دنوں میں کن کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ غفلت، وقت کا ضیاع اور لغو باتوں سے بچیں، دوسروں کی غیبت، چغلی اور دل آزاری سے بچیں، قربانی کرنے والے 10 ذی الحجہ کی قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ یہ دن زندگی میں بڑی قسمت سے آتے ہیں، اس لیے ان لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اپنے اہل خانہ، دوست احباب اور گروپ ممبران کو بھی اس کی یاد دہانی کروائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی قدردانی نصیب فرمائے کہ یہ دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ ایام میں سے ہیں اور اس میں ہر نیکی کا اجر اللہ کے ہاں سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں انسان کو لطف آنا شروع ہو جائے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کون سے اعمال کرے، کیا اعمال کرے اور کس وقت میں کیا کام کرے تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی عمل ریاکاری اور دکھاوے سے ہوگا، چاہے مال کا خرچ کرنا ہو یا کوئی بھی عمل ہو، تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ تو فرما دیا کہ آخرت میں رب تعالیٰ جل شانہ اول جن لوگوں کا حساب کتاب کریں گے ان میں ایک عالم ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو میں نے بہت ساری نعمتیں دیں، علم کی نعمت بھی عطا فرمائی، اس کی شکر گزاری میں آپ نے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے آپ کی رضا کے لیے علم سیکھا بھی اور لوگوں کو سکھایا بھی۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے، آپ نے اس لیے یہ سب کام کیا کہ لوگ بڑا عالم کہیں، سو کہا جا چکا، اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا جس نے بہت مال دنیا میں خرچ کیا ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، یہاں تک کہ تمہیں مال کی نعمت سے بھی نوازا، تو اس میں تم نے کیا میری رضا کے لیے کام کیے؟
وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے مال خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے یہ سارے کام کیے تمہیں بڑا سخی کہا جائے، تو سو کہا جا چکا، پھر اسے بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک شہید کو لایا جائے گا کہ بھائی بتاؤ میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی، یہاں تک کہ اچھی صحت عطا فرمائی، اس میں تم نے میری رضا کے لیے کیا کام کیے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا، یہاں تک کہ تیری رضا کے لیے جان بھی لگا دی۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کہ تو نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تمہیں بڑا بہادر کہا جائے، وہ تو کہا جا چکا، اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے تمام اعمال میں ہر حال میں ضرور نیت کریں اور اپنی نیت کو بار بار دیکھتے رہیں کہ کہیں آخرت میں حقارت نہ چلا جائے، ایسے نہ ہو کہ دنیا کی مشقت کے باوجود آخرت میں کچھ نہ ملے۔ آج موقع ہے کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کو حاصل کرنے کی جد و جہد اور محنت کر لیں تاکہ اللہ رب العزت آخرت میں بڑے بڑے انعامات سے نوازیں۔ اگر اللہ رب العزت راضی ہو گئے تو دنیا کی ساری مشکلات کو بھی دور فرما دیں گے، پریشانیوں کو ہٹا دیں گے اور آخرت کے بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی اللہ رب العزت کی رضا کی جستجو میں لگنے والا اور دوسروں کو لگانے والا بنا دیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔